کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت۔ مقدس کلام میں بڑی خوبصورت بات جو ہمیں آج ملتی ہے، سنیے گا، لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ کیا ہے جی؟ آج ہم نے پڑھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں جی؟ اقرار کریں۔ آج ہم معافی پر چند باتیں سیکھیں گے خداوند کے مقدس کلام میں، اور آدم کی برگشتگی کے باعث تمام انسان گناہگار ہو گئے، اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فردوس سے باہر رکھے گا۔ آسمان پاک ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی بری اور ناپاک چیز کلام خدا میں لکھا ہے ہرگز داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی آنکھیں پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور آسمان میں داخل ہونے کی کنجی صرف معافی ہے۔ اگر آپ آسمان میں داخل آسمانی مقاموں میں ہونا چاہتے ہیں تو عزیزو، کلام خدا میں صرف ایک ہی بات ملتی ہے، جو وہ کیا ہے جی؟ معافی۔ ایک کنجی کی ہے، کی جب تک تالے کے اندر نہیں جاتی تب تک تالا اوپن نہیں ہوتا، کھلتا نہیں۔ جب تک ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تب تک ہمیں خدا معاف نہیں کرتا۔ ہم جتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کرے، ہم جتنی بھی سخاوتیں، ریاضتیں بیووں کو، یتیموں کو اور لوگوں کو کرے کیوں نہ مدد ان کی کرتے رہیں، لیکن جب تک ہم خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، تب تک وہ جو ہماری نجات کا دروازہ جو ہے، جس کو ایک تالا گناہ کے باعث لگ چکا ہے، جب تک معافی نہیں مانگتے، کی نہیں اس میں جاتی، تب تک وہ تالا اوپن نہیں ہوتا۔ جب وہ تالے کے اندر کی جائے گی اور تالا کیا ہوگا؟ اوپن ہو جائے گا، اور ہماری خدا تک رسائی ہو جائے گی، ہم خدا کے ساتھ بات کرنے والے بن جائیں گے۔ خداوند کے لوگوں، ہم دیکھ رہے ہیں آسمان میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے جی؟ کی کون سی ہے؟ معافی ہے۔ آسمان میں داخل ہونے کی کنجی کیا ہے؟ معافی ہے۔ اور اگر خدا ہمارے گناہ معاف کرے تو کر دے تو کوئی چیز ہمیں آسمان میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ کوئی چیز بھی، دنیا کی کوئی چیز ہمیں آسمان میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ خداوند کے لوگوں، گناہگار انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معافی ہے۔ ایک بندہ جرم کرتا ہے اور پھر اپنی معافی کے لیے اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا، سلنڈر نہیں کرتا۔ کئی دفعہ گناہ کر لیتے ہیں اور ہم معافی نہیں مانگتے، جس طرح آدم نے اور حوا نے گناہ تو کر لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سنیے گا، میری طرف دھیان کیجئے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر اپنی بات کو تھوپنا چاہا۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں میں نے تو گناہ نہیں کیا، اس نے کہا اس نے کیا ہے، دوسرے نے کہا یہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے، اور جب عورت کی بات آئی تو اس نے کہا نو مجھے تو ابلیس نے، اس نے ورگ لگایا ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، اور کیا ہو گئے؟ باغ عدن سے نکال دیے گئے، خارج ہو گئے۔
اور جو لوگ آج بھی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے خدا کے حضور سے رد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کیونکہ پرانے عہد نامے میں معافی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے کا مطلب ہے ڈانپنا، دوسرے کا مطلب ہے اٹھا کر دور کر دینا، اور تیسرے کا مطلب ہے دور بھیج دینا۔ پہلے کا مطلب کیا ہم نے پڑھا ہے جی؟ ہاں جی، کیا مطلب پڑھا ہے پہلے کا؟ کیا ہے؟ وہ ہو رہی آواز ہے کہ ایک ہی آواز آ رہی ہے؟ ایک تو بار بار ہی بولی جا رہا ہے، تہاڈی آواز آنی چاہیے۔ او بھائی جی اچھے ہو تسی، موجود ہے وہ نا؟ کیوں بہنو؟ پہلی بات میں نے کیا بتائی ہے؟ ڈانپنا۔ جو چیز کور کر دی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے باعث ہمارے گناہ ڈانپ دیے گئے ہیں۔ ہم جب معافی مانگتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمارے گناہ ڈانپ دیے جاتے ہیں، ہم معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری جو گناہ آلودہ زندگی ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ ہم مسیح میں ایک نئے مخلوق نظر آتے ہیں۔ خداوند کے لوگوں، دوسری بات کیا ہے جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اٹھا کر دور کر دینا۔ گیت کون سا گاتے ہیں؟ پاک خدا نے ساڈے سٹے دور دراڈے اٹھا کر دور پھینک دیے، نظر نہیں آ رہے۔ ہیلیلویا! ہم پاک ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا! کیونکہ اٹھا کر دور پھینک دیے۔ کیوں اٹھا کر دور کر دیے؟ کیونکہ خدا نے، سنیے گا، گناہ جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں، اور تیسرا مطلب ہے نا دور بھیج دینا۔ معافی جب ہو گئی ہے تو ہم گناہ سے بڑی دور بھیج دیے گئے ہیں۔ کہاں پر؟ پاکیزگی کی حالت میں۔ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح ناپاک اور پاک میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اگزامپل ہے، وہ بہت دور ہے۔ جو پاک ہو چکا ہے گناہ سے دور ہو چکا ہے۔ خداوند کے لوگوں، نئے عہد نامہ میں معافی سے مراد مسیح کی قربانی اور کامل فضل کی بنیاد پر گناہ گار کو گناہ سے دور کر دینا ہے۔ معافی کا سرچشمہ نمبر 1 صرف خدا ہے۔ پہلی بات، معافی کا سرچشمہ کون ہے جی؟ کون ہے؟ خدا ہے۔ چونکہ گناہ گار خدا کی شریعت کو توڑتا ہے، اس لیے صرف خدا ہی اسے معاف کر سکتا ہے۔ ایگزامپل، اگر آپ نے کسی انسان کی کوئی چیز اٹھا لی ہے، یہ میری نے کوئی اٹھا لے، تو اس کو کون معاف کر سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں۔ میری چیز اٹھائی ہے نا؟ ایگزامپل، بھائی سرفراز یہاں پر کھڑے ہیں، ان کا کوئی موبائل اٹھا لیتا ہے، تو معاف کون کرے گا؟ یہ کرے گا، کیونکہ اس کا موبائل اٹھا لیا ہے، اس کے پاس حق ہے کہ یہ معاف کر دے آپ کو۔ لیکن آپ اگر خدا کا قانون توڑ رہے ہیں، خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو معافی آپ انسانوں سے مانگے تو ایسا ہرگز نہیں۔ جس کا آپ نے گناہ کیا ہے وہی آپ کو معاف کر سکتا ہے، وہی آپ کو آزاد کر سکتا ہے، رہائی دے سکتا ہے۔ حکم توڑتے ہیں گناہ، حکم توڑتے ہیں گناہ کرتے ہیں، جب خدا کا حکم توڑ کر ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا ان کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ ملکی قانون توڑتے ہیں، اگر آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں، روڈ پر جاتے ہوئے ایک سگنل کراس کر جاتے ہیں، ریڈ بتی پر گزر جاتے، آگے سارجنٹ ہے،
तो क्या होगा, आपको वो सजा देगा जो अथॉरिटी वाला है। इसी तरह मेरे अजीजो, मुल्क का कानून तोड़ने से मुल्क के जो हुक्मरान मुकर्रर कर दिए गए हैं वो सजा देते हैं। और इसी तरह जब हम अपने खानदानी को एक रस्म व रिवाज या कानून तोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे खानदान वाले क्या करते हैं, वो सजा देते हैं बच्चों को किसी ना किसी तरीके से। कुछ बच्चों को मारकर, कुछ बच्चों को नसीहत किसी ना किसी तरीके से करते हैं, है ना। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खुदा तो रहम करने वाला है, फिर असी रहम वाल करने वाला बना लेने, अपने वारी छड़ दे ही नहीं है ना। नहीं नहीं, खुदा से माफी मांगनी चाहिए, खुदा माफ करता है। इसी तरह एक असूल बना है जमीन पर रहने का, क्योंकि जिस तरह खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, खुदा ने अपनी मानद बनाया है। सो खुदावंद के लोगों लिखा है कि जब आप कानून या शरीयत तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको वो कानून शरीयत ही माफ कर सकता है, खुदा ही आपको माफ कर सकता है। अपने कानून खुदा का तोड़ा है, शरीयत तोड़ी है। और अगली बात आप देखें, लूका की अंजील में लिखा है, वो अपने जी में कहने लगे ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। मरकस की अंजील में लिखा है, क्यों ऐसा कहते हो, कुफर बकते हो, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक ही है कि खुदा के। वो ठीक कह रहे थे, गुनाह सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। उनका नजरिया क्या था कि कौन गुनाह माफ कर सकता है, हम तो गुनाहगार, खुदा के, हमने तो खुदा के हुक्म तोड़े हैं, हमने गुनाह किया है, हमने बदकारी की है। उनका नजरिया यह था कि खुदा माफ कर सकता है, इंसान कोई माफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह को खुदा या खुदा का बेटा मानकर उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहे थे, एक आम इंसान माफ समझकर उसके साथ दुश्मनी कर रहे थे। और इसीलिए तो उसने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते। वो जान नहीं रहे थे। बेसमझी में गुनाह हो जाए तो माफ हो जाता है, लेकिन भाई ने एक वर्स कोट की थी कि जो जानबूझकर गुनाह करता है उस गुनाह की क्या है जी, उस गुनाह की हरगिज़ माफी नहीं है। जानबूझकर एक पता है कि ये मैं गलत है, मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या होता है, फिर उसकी माफी नहीं है। ये दोनों मौका पर जो है यहूदी जो थे वो दुरुस्त सोच रखते थे, क्योंकि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। जब आप खुदा का हुक्म तोड़े तो किसी इंसान से माफी ना मांगे, सीधा खुदा के पास जाएं। खुदा का हुक्म तोड़ा है, खुदा के कदमों में जाएं। जब दाऊद ने गुनाह कर लिया, खुदा के खिलाफ काम कर दिया, जब उसे नातन नबी ने बता दिया कि तूने गुनाह किया है, तो उसने खुदा के हुजूर माफी मांगी, आंसू बहा बहा कर जंगलों में हर जगह पर उसने अपने आप को नीचा कर दिया और खुदा ने उसे माफ कर दिया। खुदा उनके लोगों, इसीलिए यूहन्ना कि खत में हमने पढ़ा है कि अगर अपने गुनाहों का करार करें तो क्या है जी, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से, थोड़ी सी नहीं, सारी नाराजगी से क्या है जी, पाक करने में क्या है, सच्चा है।